مجھے ذکر حسین کی قسم ہے، جاؤ پوری دنیا کا مطالعہ کر کے دیکھو اور مجھے بتاؤ متوکل کی قبر کہاں ہے، مجھے بتاؤ حجاج بن یوسف کی قبر کہاں ہے، مجھے بتاؤ وہ منصور دوانکی کہاں گیا، مجھے بتاؤ وہ ہارون رشید کہاں گیا، مجھے بتاؤ وہ مامون رشید کہاں گیا، وہ بڑے بڑے جابر بادشاہ اپنی قبروں کے جہنم میں جل کے مر گئے۔ ذکر حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اپنا خودکش حملہ آور بھیجنے سے پہلے بیٹھ کے گھر میں یہ تسلی کر لیا کرو کہ ہم حملہ آور بھیج کے تھک گئے ہیں، یہ عزاداری شبیر مٹ کیوں نہیں رہی، یہ ماتم حسین ختم کیوں نہیں ہو رہا۔ اگر تجھے پتہ نہ چلے آج اس مجلس کے حوالے سے میں تم تک پیغام پہنچا دیتا ہوں، میری قوم تیرے حملوں سے ختم نہیں ہونی، تیرے دھماکوں سے ختم نہیں ہونی، تیرے فتووں سے ختم نہیں ہونی، تیری الجھنوں سے ختم نہیں ہونی۔ عزاداری شبیر زندہ تھی، زندہ ہے، زندہ رہے گی۔ اس کی وجہ ایک ہی تھی، ایک ہی ہے اور ایک ہی رہے گی۔ تمہارے امام تھے، ہمارا امام ہے۔ یار یار تمہارے تھے، ہمارا ہے۔ ذکر ان کا مٹتا ہے جس کا وارث مٹ جاتا ہے۔ ہم تو مجلس کے اشتہار میں ذاکرین کے نام نیچے لکھتے ہیں، سب سے اوپر لکھتے ہیں زیر سرپرستی سرکار قائم آل محمد۔ تو جن کا وارث قائم ہو وہ ذکر بھی قائم رہتا ہے۔ لا وارث دربار الٹ جاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے حملوں سے ہم مجلس سے ختم کر دیں، ہم عزاداری شبیر ختم کر دیں۔ کرائے کے قاتل بھیج کے قتل کروانا ہندہ کے بیٹوں کی پرانی عادت۔ تمہارے ہاں ماضی میں سلیقہ ہے، تم وہ لالچ دے کے قاتل بھیجتے ہو، جو قاتل ممبر کی اخلاقیات اجازت ہی نہیں دیتی کہ کیسے کیسے لالچ دے کے تم نے ماضی میں بڑے بڑے قاتل بھیجے۔ لیکن ذکر حسین نہیں مٹا۔ ذکر حسین کو کوئی خطرہ نہیں، فتوہ باہر سے آئے یا اندر سے آئے۔ ذکر حسین فتووں کا محتاج نہیں، عزاداری شبیر فتووں کی محتاج نہیں۔ ہم نے فتوہ دے کے ماتم نہیں کرنا، ماتم عشق ہے۔ عشق سمجھ میں نہیں آتا، جو سمجھ میں آ جائے وہ عشق نہیں ہوتا۔ بے خطر یار بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشا لبے بام۔ عقل ابھی سوچ رہی تھی، عشق نے کہا جہاں محبت ہو وہاں سوچا نہیں کرتا۔ میری قوم کا ماتمی ماتم کرتا ہے تو عشق حسین میں کرتا ہے۔ رہ گئی تجھے گھبرانے کی بات کہ یہ زنجیر زنی آج اپنے گھر سے فتویٰ آ رہا ہے۔ زنجیر زنی ٹھیک نہیں ہے، یہ خون بلڈ بینک کو دینا چاہیے، کسی مریض کو لگے گا زیادہ ثواب ہوگا۔ اگر یہی فتویٰ دینا ہے تو بات صرف ماتم حسین تک نہیں رکے گی، بات تھوڑی آگے لے کے جانی پڑے گی۔ اگر ماتمی کا خون آپ نے مریض کو دینا ہے اور اس کا زیادہ ثواب ہے، پھر حج کے پیسے بھی بیوہ کو دینے چاہیے۔ مجھے ماتمی چہروں سے تائید چاہیے تھی، ماتمی ہاتھ اس سینے پہ لگتا وہ تائید کے لیے اٹھنا چاہیے تھا۔ میں آپ کی نمائندگی کر رہا ہوں، وہی شرازی صاحب وہی پیسے کسی غریب کو دینے چاہیے۔ بڑے بڑے مدرسے بنانے سے بہتر ہے کسی غریب کی بیٹی کی شادی کر دی جائے۔ یہ سارے کے سارے رفائی کام اور فلاحی کام تمہیں عزاداری حسین میں کیوں یاد آتے ہیں؟ حد ہو گئی ہے، جاہلیت کی انتہا ہے، بیٹھ کے سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں جی خون مریض کو دینا چاہیے۔ مریض کو ہر خون نہیں لگتا، ہر خون مریض کو لگ ہی نہیں سکتا۔ پہلے خون لیا جاتا ہے، اس خون کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس کی رپورٹس ہوتی ہیں، دیکھنا پڑتا ہے اس خون میں کوئی جراثیم کوئی بیماری تو نہیں۔ جب سب سے کلیئر ہو جائے پھر اس کے بعد جس مریض کو لگنا اس کے گروپ کے ساتھ اسے میچ کیا جاتا ہے، مطابقت ہے تو پھر خون لگتا ہے۔ جملہ کہوں جو قدردان بیٹھے ہو، ماتمی عزادار بیٹھے ہو، مریض کا خون نہیں لیتا، حسین مریض بلا کے شفا دے کے واپس بھیج دیتا۔ یار حسین مریض بلاتا ہے، یار شفا دیتا ہے، اسے واپس بھیج دیتا ہے۔
یہ رپورٹس دنیا کے سامنے نہیں آنے دی گئیں. آج سے کچھ 7-8 سال پہلے بہترین میڈیکل کے ماہر دنیا کے انگریز وہ کربلا میں گئے یوم عاشورہ. انہوں نے بڑے قریب سے جا کے حسین کے ماتمیوں کا ماتم دیکھا. انہوں نے واپس آ کے ایک مفصل رپورٹ شائع کی. وہ رپورٹ پاکستانی میڈیا نے نہیں دکھائی، وہ دب گئی، وہ کاغذات میں کہیں چھپ گئی، کیونکہ جس کاغذ میں علی کا نام ہو وہ چھپا لیا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑے غور سے جا کے حسینیوں کا، عزاداروں کا، حسین کے عاشقوں کا ماتم دیکھا ہے. ہماری میڈیکل دم توڑ گئی، ہماری سائنس جواب دے گئی. اس نے کہا ہماری سائنس کا اصول ہے کہ ہم انتہائی ریسرچ کر کر کے تھک جاتے ہیں، پھر ایک نتیجہ نکالتے ہیں. ہماری سائنس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک مریض کو جو انجیکشن لگ جائے وہ دوسرے مریض کو اگر آپ لگا دیں تو وہ مریض کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، اس کی بیماری اس میں منتقل ہو جائے گی. جو جراثیم اس میں تھا وہ اس میں چلا جائے گا. لہٰذا ایک سوئی، ایک سرنج، اسے توڑنا میڈیکل میں واجب ہے. انہوں نے کہا ہماری سائنس نے دم توڑ دیا جب ہم نے کربلا میں دیکھا. زنجیر ایک تھی، ماتمی 10 تھے. وہی چھری بوڑھا مار رہا تھا، وہی جوان مار رہا تھا. انہوں نے کہا دوسرا ہم نے وہاں پہ یہ معجزہ دیکھا کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ زخم کے اوپر مٹی پڑ جائے تو انفیکشن ہو جاتی. زخم فوری طور پہ وہیں پہ خراب ہو جاتا ہے، گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، بیماری وجود میں آ جاتی. انہوں نے کہا ہم نے قریب سے ماتمیوں کو ماتم کرتے ہوئے دیکھا. وہ ماتم کرتے تھے، کربلا کی خاک اٹھاتے تھے، سر پہ ڈال لیتے تھے. اب اگلا جملہ سنیے گا جس کے لیے میں نے محنت کی ہے. انہوں نے کہا ہم نے پھر ان امام حسین کے ماتمیوں کو ماتم کرتے دیکھا، پھر ہم نے ان پہ نظر رکھی. یہ ماتم کرنے کے بعد کہاں جاتے ہیں، یہ کون سی میڈیسن استعمال کرتے ہیں، یہ کون سا طریقہ کار استعمال کرتے ہیں، ان کی ہم مذہبی رسومات کیا ہیں. انہوں نے کہا ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، ہماری ساری ریسرچ دھری کی دھری رہ گئی کہ ان کی کمروں سے لہو چل رہا تھا اور ان کے سر جبینے حسین پہ، ماتھے ان کے ٹیکے ہوئے تھے اور دہلیز حسین پہ وہ سجدے کر رہے تھے. ان کے ماتھے جھکے ہوئے تھے، وہ اپنے کمروں میں واپس چلے گئے. اگلی صبح اسی توانائی کے ساتھ، اسی گرم جوشی کے ساتھ، اسی جوانی کے ساتھ وہ یا حسین کہہ کے دوبارہ ماتمی حلقے میں آ گئے. انہوں نے کہا ہم نے انہیں قریب سے دیکھ لیا اور قریب سے دیکھنے کے بعد ہم نے یہ نتیجہ نکال لیا کہ جو سال میں ایک دفعہ یوں حسین کے عشق میں ماتم کرتا اسے پورا سال بیماری لگ ہی نہیں سکتی. پورا سال بیماری اس کے قریب نہیں آ سکتی. باقی رہ گئی پیار سے بات، محبت سے بات، وہ آپ ہم سے منوائیں. ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں. آپ آئیں، آپ ہم سے بات کریں، بحث کریں. جہاں علم نہ ہو وہاں گالی اور گولی ہوتی، جہاں دلیل ہو وہاں اختلاف ہو سکتا ہے. آئیں، بحث کرتے ہیں، بات کر لیتے ہیں. بندے کہتے ہیں کہ زنجیر زنی قرآن میں ثابت کریں. یہ خون کا ماتم قرآن میں کہاں ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اجازت دے؟ یہی اعتراض ہوتا ہے نا سرکار. تائید کریں گے میری بات. زنجیر زنی قرآن میں کہاں ہے؟ چلیں میں پہلی دفعہ اس علاقے میں آیا ہوں تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ، عرش شرازی بادشاہ کا حکم تھا، تمیل ہو گئی، آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی. جو بندے کہتے ہیں کہ عزاداری اور زنجیر زنی قرآن سے ثابت کرو، بات یہیں پہ ختم کر لیتے ہیں، سودا کر لیتے ہیں، فیصلہ کر لیتے ہیں. جان میں مسا بندے ہوں دسان بھی اے نا تاں مننا بھی قرآن کھولیے دی وچ ماتم کردا زنجیر نال جانا نکھڑا دے. چلیں کچھ طریقے بدلتے ہیں، کچھ طریقہ تبدیل کرتے ہیں. شاید بات ان تک پہنچ جائے جن تک میں پہنچانا چاہتا ہوں، اور یقیناً ان تک پہنچ بھی رہی ہے. کیونکہ جہاں بات پہنچتی ہے وہاں چہرے پہ اثر آ جاتا ہے اور چہرہ بول دیتا ہے اور چہرہ بتا دیتا ہے کہ بات اثر کر رہی ہے اور کتنا اثر کر رہی ہے. اثر بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. بجلی کی تار ایک ہوتی ہے، اس کے تاثیریں دو ہوتی ہیں. وہ اے سی میں جائے تو ٹھنڈ کر جاتی ہے، ہیٹر میں آئے تو گرمی کر جاتی ہے. فضائل علی بھی ایسی ہی دو تاثیریں رکھتا ہے. یہ مومن کے دل میں آئے تو ٹھنڈ کر دیتا ہے، منافق کے دل میں آئے تو چہرہ جل کے راکھ ہو جاتا ہے. چہرہ سے اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں کیسا اثر ہو رہا ہے. بندے کہتے ہیں کہ زنجیر زنی قرآن سے ثابت کرو، یہیں بھی بات طے کر لیتے ہیں.
ہیں تم ایسے کرو, تم نے ہم پہ سوال کیا تھا کہ عزاداری قرآن سے ثابت کرو, زنجیر قرآن سے ثابت کرو, ماتم قرآن سے ثابت کرو. میں برسر ممبر حسین مولا کا ادنا سا ماتمی ہوں, میں ممبر پہ دعویٰ کرتا ہوں کہ تیرا سوال غلط ہے. ایسے کر لیتے ہم قرآن کو عزاداری سے ثابت کرتے ہیں, ہم قرآن کو زنجیر سے ثابت کرتے ہیں, قرآن زنجیر زنی سے ثابت کرتے ہیں, قرآن عزاداری سے ثابت کرتے ہیں, قرآن خون کے پرسے سے ثابت کرتے ہیں. بندے کہیں گے قرآن کو ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے, قرآن آپ کے نزدیک مقدس ہے, قرآن آپ کے نزدیک اللہ کی وحی کی بھیجی ہوئی کتاب ہے, لیکن غیر مسلم ہندو عیسائی یہودی سکھ قرآن کو نہیں مانتا. وہ تیرے مفتی کے دروازے پہ آ کے دستک دے کے کہ مولانا باہر نکل کے مجھے بتائیں یہ اللہ کا بھیجا ہوا کتاب کیسے ہے, یہ قرآن اللہ کا کلام کیسے ہے, یہ وحی سے اتری ہوئی کتاب کیسے ہے, مجھے ثابت کر کے دکھائیں. میں ماننے کے لیے تیار ہوں. مجھے آج کے دور میں آج کی مثال دے کے ثابت کریں یہ قرآن اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے. مولوی کہے گا دلیل دے, وہ کہے گا فوراً قرآن کھول کے کہ تمہارے قرآن میں لکھا ہے ایک نبی تھا, نام اس کا یوسف تھا, وہ کمرے سے نکل کے سامنے آیا تھا, کچھ مصر کی عورتیں بیٹھی تھی, ان کے ہاتھوں میں چھڑیاں تھی, ہاتھ میں پھل تھے, انہوں نے یوسف کا چہرہ دیکھا, انہوں نے انگلیاں کاٹ لی. وہ دیکھ کے ہندو عیسائی یہودی مولوی سے کہے گا رکھ سر پہ قرآن, مجھے بتا کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انگلیاں بھی کٹ جائیں اور پتہ بھی نہ چلے, خون بھی نکل آئے اور درد بھی نہ ہو, تکلیف بھی نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے ثابت کر یہ کیسے ہوا تھا, یا ثابت کر یہ مان یہ اللہ کا قرآن نہیں ہے. تیرا مولوی چپ ہو جائے گا, اس کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے. ہم اس کا ہاتھ پکڑ کے ماتمی حلقے میں لے کے آئیں گے, اس سے پوچھیں گے اب پوچھ تیرا کیا سوال ہے, وہ پوچھے گا کیسے ہوا تھا, ہم دیکھ کے کہیں گے ایسے ہوا تھا. عزاداری حسین سمجھنے کی ضرورت عشق کے ساتھ ہے. شریعت میں اور عشق میں تھوڑا فرق ہے. بڑا ایک انداز, ایک علیحدہ سے رنگ سے ایک جھلک سناؤں. کچھ چیزیں شریعت میں ہیں اور عشق میں نہیں, کچھ عشق میں ہیں اور شریعت میں نہیں. مثلا شریعت میں یوں کرنے کی گنجائش ہے, عشق میں نہیں. شریعت میں سجدہ کرتے ہی اس سے مانگنا شروع کر دیا جاتا, یہ بھی دے, یہ بھی دے, یہ بھی دے. ابھی نمازی مصلی سے اٹھا نہیں اور اسے یہ بھی نہیں پتا کہ میری نماز گئی بھی ہے کہ نہیں, اور اس نے نماز کی قیمت مانگنی شروع کر دی کہ میں نے تجھے 2 سجدے کیے ہیں, مجھے یہ چیزیں چاہیے. آسان کرنے لگا ہوں, پتہ نہیں کچھ کون سے ایسے چہرے بیٹھے تھے جن کی وجہ سے میں نے یہ بات شروع کر لی. اب اللہ کرے یہ پایا تکمیل تک پہنچ جائے. نمازی سجدے سے سر اٹھاتا نہیں ہے اور مانگنا شروع کر دیتا ہے. شریعت میں اور عشق میں یہی فرق ہے. شریعت میں اس سے مانگا جاتا ہے یہ بھی دے, یہ بھی دے, یہ بھی دے, یہ بھی دے, بھوک پھر بھی پوری نہیں ہوتی. عشق میں آئے اصول بدل گیا, یہ بھی لے, یہ بھی لے. شریعت میں اس سے مانگا جاتا ہے, عشق میں اسے دیا جاتا ہے. جتنا لینے اور دینے میں فرق ہے اتنا فرق ہے. شریعت کہتی ہے کہ آپ سامنے آگ ہو, موت ہو, آپ اس کے منہ میں چلے جائیں, یہ خودکشی ہے. شریعت کہتی حرام ہے, اگر تو مر گیا تو حرام کی موت مرے گا, تیری موت بہتر نہیں ہے, کیونکہ تجھے پتا تھا سامنے موت ہے, تو جان بوجھ کے موت کے منہ میں گیا. شریعت ہے. عشق آئی اصول بدل گیا. سامنے آگ تھی, کھڑا ابراہیم تھا, ابراہیم نے دہکتے ہوئی آگ میں چھلانگ لگا دی. شریعت روک رہی تھی, عشق مجبور کر رہا تھا. شریعت کہتی ہے کہ اگر آپ چھری کسی دوسرے کی طرف کریں تو شریعت کہتی ہے یہ ارادہ قتل. تیرے ہاتھ میں شریعت کے زنجیر تیری کلائی میں آ جائے گی, تو نے غلط کیا, بے شک تو نے ماری نہیں لیکن چھری لہرائی کیوں. عشق آیا اصول بدل گیا. باپ بھی نبی تھا, تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولتے آئیے گا. بیٹا بھی نبی تھا, آپ نے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی, شریعت چپ رہی, عشق بولتا. شریعت رموز کائنات کی پابند ہے. شرعی طور پہ بڑے سے بڑا پابند مجھے اس ٹائم پہ فجر پڑھ کے نہیں دکھا سکتا. وہ فجر پڑھنا بھی چاہے نہیں پڑھ سکتا, وقت گزر گیا, اب وہ یہاں قضا پڑے گا یا وہ انتظار کرے گا اگلی فجر کے آنے کا. عشق آئے تو قانون بدل گیا. عشق آئے تو سورج کا انتظار نہیں کیا جاتا, سورج کو روکا جاتا ہے. وہاں رموز کائنات کی پابندی نہیں, وہاں کائنات کے رموز کو اپنی انگلی کے اشارے سے چلایا جاتا ہے.
یہ جو حسین کربلا میں آئے یہ کیا کرنے کے لیے آئے تھے؟ حسین انبیاء کا عشق مکمل کرنے کے لیے آئے تھے۔ اس انداز سے حسین سنیے گا اور مجھے اجازت دے دیجئے گا۔ حسین آئے تھے انبیاء کا وہ وعدہ مکمل کرنے کے لیے۔ نبیوں نے کہا تھا عالم ارواحین میں کہ ہم تو اس سے عشق کریں گے۔ خدا نے کا وعدہ یہاں، امتحان وہاں۔ پہلا نبی آدم عشق کا امتحان دینے کے لیے آیا، لیکن کیسے دیتا؟ ایک بیٹا قاتل نکلا۔ جہاں بیٹا قاتل ہو وہاں عشق پورا نہیں ہوتا۔ خدا نے عشق کا امتحان واپس لے لیا۔ اگلا نبی نوح آیا، بیٹا نافرمان نکل آیا۔ جبکہ نوح کا اپنا قصور نہیں تھا، تربیت ماں کی ٹھیک نہیں تھی۔ یہ نوح کی بیوی رابعہ یہ تالیاں بجا کے لوگوں کو اکٹھا کرتی تھی جب نوح کشتی بناتے تھے۔ اس نے تربیت غلط کی اور بیٹا جو ہے وہ گمراہ ہو گیا اور نبی کو چھوڑ کے ماں کے پیچھے چل پڑا۔ تربیت ماں نے اچھی نہیں کی، الزام نبی پہ آ گیا۔ تربیت ماں کی اچھی نہیں تھی، الزام نبی پہ آ گیا۔ میرے پاس وہ لفظ نہیں ہے، میں ہوا کے جھونکے کی طرح گزروں گا۔ جو وصول کر لے گا اس کی مہربانی ہے، جو نہیں کرے گا واپسی ممکن نہیں ہے، کیونکہ حالات تقاضا اسی بات کا کر رہے ہیں کہ بات کو اشارے سے کہہ دیا جائے۔ ماں کی تربیت اچھی نہیں تھی اور الزام نبی پہ آ گیا۔ خدا نے کہا میں نے اس نوح کے اس بیٹے کی وجہ سے یہ خدا نے اس چیز کو اب دیکھ لیا ہے کہ تربیت ماں اچھی نہیں کرتی اور الزام نبیوں پہ آ جاتا ہے۔ خدا نے کہا پھر آج کے بعد میں اصول بدل رہا ہوں، آج کے بعد میں نے نبی کی ایسی بیویوں کو اولاد دینی نہیں۔ اب جنہوں نے وصول کر لیا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کے بعد نبی کی کسی ایسی بیوی کو اولاد تربیت مائیں اچھی نہیں کرتی اور الزام نبیوں پہ آ جاتا ہے۔ لے جناب، شریعت اور عشق کا ایک فرق دیکھیے گا اور مجھے اجازت دے دیجئے گا۔ نوح آئے، عشق نامکمل، بیوی اور بیٹا نبی کو چھوڑ کے چلے گئے، نافرمان ہو گئے، بیوی بھی چھوڑ گئی، بیٹا بھی چھوڑ گیا۔ خدا نے کہا جہاں گھر میں نقص آ جائے وہاں عشق نہیں ہوتا۔ ایک گھر میں رہتی تھی اور نافرمان تھی۔ کون جاہل کہتا ہے کہ شیعہ نبی کی بیویوں کا احترام نہیں کرتے؟ اچھی عورت تو فرعون کے گھر بھی ہو، ہم اسے بھی مان لیتے ہیں۔ بری عورت تو حسن کی بیوی بھی ہو۔ ہمارے ہاں رشتہ داری شرط نہیں، کردار شرط ہے۔ نہ ہم رشتہ داری کی وجہ سے مانتے ہیں، نہ رشتہ داری کی وجہ سے چھوڑتے ہیں۔ ہم رشتہ داری کی وجہ سے مانتے یا چھوڑتے ہوتے تو نبی کی بیویوں میں سے سب سے خطرناک خطرناک رشتہ داری حبیبہ کی ہے۔ یہ ابو سفیان کی بیٹی ہے، معاویہ کی بہن ہے، یزید کی پھوپھی ہے۔ ہم باقی میں سے کسی کو نہیں مانتے، اس بیوی کو مانتے ہیں۔ اور تاریخ میں ایک ہی اس بیوی کا کردار ملا اور ہم نے اس بیوی کو ماننا شروع کر دیا جب فتح مکہ کے بعد باپ بیٹی سے ملنے کے لیے گھر آیا تھا۔ اس شریف نیت والی بیوی نے یہ کہہ کے نبی کا چمڑے کا بستر کھینچ لیا تھا، اٹھ جا بابا، یہ پاک ہے، تو نہ پاک ہے۔